یہ کہ جب ہم NCD کی بات کرتے ہیں تو نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سردیاں آتے ہی ان میں بھی یہاں پہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ ایکچوئل جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز، جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں اس میں ہمیں اسپیشلی یہ آتا ہے کہ مطلب اس میں ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہیں، کینسر ہیں، اسٹروک ہیں، تو اس پہ مطلب اور وغیرہ بہت سارے اس میں آتے ہیں. جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو مطلب دوسروں کو نہیں لگتے ہیں. تو اب ہم اسپیشلی ابھی بات کریں گے پہلے ہائپر ٹینشن کے بارے میں. پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ NCD جو ہمارا ہے ہمارا یہ یونٹ ہے جو میں اس کا انچارج ہوں. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس میں 27 ویلنس سینٹرز اس میں بلاک پٹن میں رکھا ہے. بلاک پٹن کی پاپولیشن ہے لگ بھگ 1,64,000 ہے. تو جو پٹن کے انڈر آتے ہیں وہ 10,000 ہیں. تو جو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، اس پروگرام کے تھرو جس کا میں انچارج ہوں، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 27 ویلنس سینٹرز رکھے ہیں. ہر سینٹر پہ ہم نے ایک MLH رکھا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ اسپیشلی انہی چیزوں کے لیے، انہی ڈیزیزوں کے لیے وہاں پہ ایوری سیٹرڈے وہاں پہ وہ اسکرین کرتے ہیں پیشنٹ کو، جس کو لائک ہائپر ٹینشن ہو، جس کو لائک بریسٹ کینسر ہو، جس کو لائک ڈائبٹیز ہو. وہ وہاں پہ اسکرین کر کے ان کو پھر ادھر ریفر کرتے ہیں. اگر ہمیں لگے کہ مطلب ہم یہاں پہ پہلے ٹریٹ کرتے ہیں، اگر لگے کہ مطلب ان کو ریفر کرتے ہیں، پھر ہم آگے بھی ان کو ریفر کرتے ہیں. مطلب جو ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، یہ زبردست نیٹ ورک ہے، تاکہ ہم گاؤں ہر جگہ پہ یہ سکرین کریں تاکہ لوگوں کو دقت نہ آئے. آپ کے وسادت سے، آپ کے چینل کے وسادت سے ہم سب کو انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ ایوری سیٹرڈے جہاں پہ ہمارے ویلنس سینٹرز ہیں، 27 ویلنس سینٹرز ہیں، 25 میں ایکٹیویٹ ہے ابھی، جہاں پہ ایوری سیٹرڈے ہم یہ سکرین کرتے ہیں. اب آپ نے پوچھا تھا یہ سوال کہ مطلب اس میں وہ سردیوں میں ہائپر ٹینشن کے بارے میں اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے بارے میں. اس میں اسپیشلی ہم ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں. ہائپر ٹینشن میں یہ ہوتا کیا ہے، یہ ہمارا جو مطلب ہارٹ جو پمپ کرتا ہے اس کا پریشر جو ہوتا ہے اس کو ہائی اگر ہو جائے، ایکچولی نارمل WHO مطلب بتاتے ہیں کہ اس میں مختلف گائیڈ لائنز ہیں. WHO کی گائیڈ لائنز ہیں، یورپین ہارٹ ان کی گائیڈ لائنز ہیں، اس میں 2-4 کی گائیڈ لائنز ہیں. ہم ابھی WHO کے بارے میں انہوں نے بولا کہ 120/80. اس کے بعد اس کے کیٹیگری آتے ہیں، وہ مطلب وہ کیٹیگریز آتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ہی جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آ جائے اس کو مطلب وہ سمجھائے گا کہ کیٹیگریز کیا ہوتا ہے اس میں، جیسے کہ ہائپر ٹینشن آتا ہے، ہائپر ٹینشن آتا ہے، اور کس والی مطلب بلڈ پریشر کو ہمیں دوائی دینے ہیں. اور اسپیشلی میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو لگا کہ مطلب آدھوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، انڈیٹیکٹیو، مطلب یہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتا ہے ان کا ہائپر ٹینشن، وہ کبھی کبھار ایسے ہی مطلب بیٹھے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ان کا بلڈ پریشر آلریڈی ہو چکا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب سردیوں میں، ایک تو ہم نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ جب کہ ہمیں مطلب ایز پر WHO لائک 5 گرامز ہم نے یوز کرنے ہیں. تو اسپیشلی جو کشمیری لوگ ہیں، ہم نمکین چائے، نون چائے پیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، صبح بھی پیتے ہیں، آدھی دوپہر بھی پیتے ہیں اور شام کو بھی پیتے ہیں. مطلب ہمیں 5 گرامز ہمیں کرنا تھا مطلب یوز، ہم اس سے ٹرپل کوانٹٹی میں استعمال کرتے ہیں. ایک ہو گئی یہ بات. دوسری مطلب ابھی سردیوں کا موسم ہے، سب گھر میں ہی بیٹھتے ہیں. مطلب جو موبائل مطلب ادھر ادھر موبائل ہونا ہوتا تھا، وہ تو موبائل ہوتے نہیں ہیں، اور گھر میں ہی بیٹھ کے اور ایکسٹرا فوڈ کھاتے رہتے ہیں. اسپیشلی کشمیری چاول کھاتے ہیں اور اچار کھاتے ہیں. اچار میں بھی جتنا مطلب اس میں نمک مطلب ٹھیک ٹھاک ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سارے اسی نمک پہ آتے ہیں. اب یہ نمک کرتا کیا ہے، اس نمک کی وجہ سے ایکچولی ہماری جو مطلب بلڈ ویسلز ہیں، جو ان کی الاسٹی ہے وہ مطلب صحیح نہیں رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، مطلب اس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ چلا. اور جب ہمارا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اس سے کیا کیا ہوتا ہے، اس سے تو ایک تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو یوں کر کے سٹروک آ جاتا ہے. اسپیشلی مطلب جو ابھی میں نے ابھی ریپیٹ کیا تھا کہ NCD ہم ابو 30 جو ہے سب کو اسکرین کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہم ان کو چیک کرتے ہیں. کسی کو مطلب آدھوں کو لگتا ہی نہیں، مگر ہم ان کو بلا کے ان کو اسکرین کرتے ہیں. اسپیشلی مطلب میں پٹن بلاک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کا انچارج ہوں. یہاں پہ ہم اس طرح اسکرین چلا رہے ہیں. اچھا، اب کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب بزرگ لوگ ہیں، وہ مطلب بیچارے وہ نہیں نکل پاتے ہیں مطلب ان سردیوں میں، تو پھر بلڈ پریشر کی مطلب جو عام طور یہی شکایتیں رہتے ہیں. میں تو ابھی صبح میں ٹھیک تھا تو شام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس لیے ہم مطلب آپ کی وسادت، آپ کے چینل کی وسادت سے ہم ان کو یہ مطلب ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم جو میڈیسن پہ ہیں وہ میڈیسن کھائیں.
اب خود نہ بند کرے. آدھے کہتے ہیں کہ میرا تو بلڈ پریشر ٹھیک ہے, اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ اس کا بلڈ پریشر بہت ہوتا ہے اور مطلب یہ سڈنلی مطلب ابرپٹلی یہ مطلب اوپر جاتا ہے بلڈ پریشر. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اہم بات میرے ذہن میں آئی, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو آلریڈی ہائپر ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں پھر وہ تو میڈیسن کھاتے ہی رہتے ہیں. میں نے بہت سارے مریضوں کو ایسے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم یہ ٹیبلٹ کھاتا ہوں جس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ مجھے بلڈ پریشر چڑھ گیا, کیونکہ وہ کبھی کبھار کھاتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہتے ہیں کہ میں نے بلڈ پریشر کی دوائی کھائی, اب میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے, اب میں نہیں کھاتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ بند کرے گا, یا وہ شخص جو کبھی کبھار کہتا ہے کہ میرے سر میں آج درد ہے, آج میں شاید مجھے بلڈ پریشر ہے, آج میں کھاؤں گا, کہ ان کو کنٹینیو بیس پہ کھانا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے بولا. اس سے ہی پرابلم تو یہیں پہ ہوتی ہے اسٹارٹ, کہ جب آدھے لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ مطلب میرا تو اب بلڈ پریشر ٹھیک ہے, اب تو مجھے کچھ نہیں ہے. سو ایکچولی کیا ہوتا ہے, جو وہ دوائی کھاتا ہے اس کے وجہ سے اس کو اثرات رہتے ہیں کہ مطلب 1-2 دن تک وہ نارمل پہ آ جاتا ہے, وہ کیونکہ روز دوائی کھاتے ہیں, اس کو لگا کہ میں ٹھیک ہو گیا, اب مجھے دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو ہائپر ٹینشن کی کیٹیگری میں آیا, جس کو ڈاکٹر صاحب نے ڈائگنوز کیا ہے کہ آپ ہائپر ٹینشن ہیں, اس کو اس طرح کی مطلب یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. جب ہاں ڈوز ہم کم کر سکتے ہیں, البتہ بند نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مطلب بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں, میرے پاس اتنے سارے پیشنٹ آتے ہیں جو بالکل نارمل ہوتے ہیں, جن کو ہم بولتے ہیں اب آپ کو ضرورت نہیں ہے, مگر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مطلب ٹھیک ٹھاک پرہیز کرتے رہتے ہیں اور اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج کرتے ہیں, جو مطلب جیسے کہ سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو پیتے ہیں, وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ہم ان کیٹیگری, اس کے باوجود بھی ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ, اور ہم پھر ان کا مطلب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. اگر کسی کو لگا تو مطلب ایمبولیٹری بلڈ پریشر کرتے ہیں, وہ مطلب 24 آورس کا وہ ہوتا ہے, مطلب وہ چیک کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو بول رہے ہیں نہیں اب آپ دوائی بند کر سکتے ہو, اور وہ بھی ہم مطلب ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے. پیشنٹ خود کبھی نہ بند کرے, مطلب خود دوائی کہے کہ آج کھاؤ اب پرسوں کھاؤ, اس طرح کی حرکت ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اسپیشلی میسیج دیتا ہوں. اور اسپیشلی جو ہمارے یہاں پہ اسموکرس ہے, ان کو میں بتا رہا ہوں کہ مطلب جو بھی ہائپر ٹینسیو ہے, مگر آپ اپنا بلڈ پریشر کی دوائی بند نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ سٹریس ہے, کشمیر میں بہت زیادہ سٹریس ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مطلب بلڈ پریشر کب آیا کب گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب سٹروک ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ ہے, بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوانوں میں زیادہ ہارٹ اٹیک آتے ہیں. ہارٹ اٹیک کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, ایک تو ہم مطلب ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, مطلب جو ابھی آج کل جو ٹرینڈ بنا ہے فاسٹ فوڈ کا, فاسٹ فوڈ منگاتے رہتے ہیں, صرف مطلب فاسٹ فوڈ پہ ہوتے ہیں, ان کے مطلب زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر اپ ہوتے ہیں. اور اس کا ہی ایک کمپلیکیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہارٹ اٹیک. اس کے اور ایک کمپلیکیشن ہے جو میں نے بولا سٹروک. اور آدھوں کو پتہ نہیں چلتا, ان کا CKD ہوتا ہے یعنی کرونک لیور ڈیزیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کریاٹینین بہت مطلب زیادہ ہوا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہیں پہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھتے تھے تو 40 کے اوپر جب کوئی بندہ پوچھتا تھا, 40 کے اوپر جب اس کی عمر پوچھتی تھی تو اس کے بعد وہ یہ میڈیسن پہ آ جاتا تھا, BP کے میڈیسن کے. 40 سے جو بندے چھوٹے تھے, ینگ جنریشن جو تھی, وہ کبھی ہائپر ٹینشن کے شکار نہیں ہوتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان جو چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی اب ہائپر ٹینشن کے یہاں پہ شکار ہو چکے ہیں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایکسرسائز یہاں پہ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی چڑھے گا. مگر میں نے بہت سارے ایسے پلیئرز بھی دیکھے جو فیلڈ میں ہوتے ہیں یا جم سینٹرز میں ہوتے ہیں, وہ بھی پھر یہاں پہ ہارٹ اٹیک کے شکار ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں شاید یہ بھی یہاں پہ ہائپر ٹینشن کے شکار تھے. تو کیا وجہ ہے پھر, اگر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ پھر بھی وہ ہائپر ٹینشن کے شکار ہوتے, تو کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے تو زبردست بولا ہے کہ یہ کیا مطلب کیا وجہ ہے. ایک تو وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. ایکچولی جو ہائپر ٹینشن ہے اس میں بھی پرائمری ہائپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے. پرائمری مطلب آدھوں کو مطلب جو مطلب ہیریڈیٹری ہوتا ہے, جیسے کہ ان کے ماں باپ ان کے بلڈ میں ہی ہوتا ہے. اب وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, البتہ بیچ میں کیا کرتے ہیں, ان کو اگر وہ دوائی پہ ہے وہ دوائی نہیں کھاتے ہیں, یا انہوں نے ہیوی ایکسرسائز کیا جتنا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ان میں لمٹز ہوتے ہیں کس کو کتنا ایکسرسائز کرنا چاہیے, کیونکہ جو آلریڈی پیشنٹ مطلب یہ ڈائگنوسڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, آپ اس طرح کر سکتے ہو, مطلب اور ان کا ایکو کیا مطلب کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب کیپیسٹی آف ہارٹ کی کیا ہے ان کی, مطلب کیا اس کی مطلب جو ہارٹ کا ہے اس کا مطلب ایجیکشن فریکشن کتنا ہے, باقی چیزیں کتنا ہے, کوئی MR تو نہیں ہے. یہ چیز ڈاکٹر کو ہی پتہ ہوتا ہے. اور آدھے کیا ہوتے ہیں, ان کو آدھوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے اور یہاں سے ینگ ہوتے ہیں, وہ یہ مطلب
मेजर नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जैसे कि आउटसाइडर्स जो अभी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो अभी जंक फूड हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें होते रहते हैं। क्या मैं मानूं डॉक्टर साहब कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हाइपरटेंशन के शिकार है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी चाहिए कि वो टाइमली अपना बीपी चेकअप कराए, जो ही वो 30 के ऊपर पहुँचते हैं या उससे कम उम्र में भी उनको चाहिए कि वो बीपी चेक करवाए? एक्चुअल क्या है, जिनको हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं, सपोज़ कि अगर माँ बाप में है या अंकल आंटी में, आंटी नहीं, अगर अंकल में है तो उनको क्या है, वो हाई रिस्क में आते हैं। सपोज़ जो जिसका भी माँ हो या बाप हो, वो मतलब जो लाइक डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ये 100% मतलब ये मतलब श्योरिटी है। अगर वो अपना ख्याल ना रखे, उसको भी सेम है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ब्लड में है ये। तो जो ही मतलब ये कोई मतलब हरकत करते हैं ऐसे कि मतलब जैसे कि अपना ख्याल नहीं रखता है, मतलब जैसे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं, या मतलब सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, बाकी चीज़ करते हैं, जो ही ये इन हरकतों में जाता है तो मतलब उसको ब्लड प्रेशर चढ़ ही जाता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए पहले, इसलिए हम एबो 30 जो स्क्रीन को मैंने आपको ये भी बोला था कि एबो 30 हम स्क्रीन करते ही रहते हैं, और जिनको ये मतलब हेरिडिटरी है तो उनको स्क्रीन करना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करना चाहते हैं। वहीं पे डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की तो यहाँ पे बात हो गई। अगर हम अब डायबिटीज़ पे आ जाएंगे तो सर्दियों में मैंने ये देखा, सर्दियों में भी इसमें इजाफा देखने को मिलता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें यहाँ पे हम इजाफा देखते हैं। तो क्या हम ये माने कि सर्दियों में इजाफा इनमें इजाफा देखने को मिलता है, या कुछ और वजह है कि सर्दियों में इन पे ये होता है? एक्चुअली होता क्या है, डायबिटीज़ वाले जो जिनका ऑलरेडी मतलब डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है, या आधे, मैंने अभी भी आपको बताया है कि मतलब यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, सारे घर पे रहते हैं और ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो भी है मतलब स्वीट डिशेस बनाते रहते हैं यहाँ पे घर पे, क्योंकि आजकल मौसम सर्दी का मौसम है। तो और जो डायबिटीज़ वाले ऑलरेडी जिनका टैग लगा हुआ है कि ये डायबिटीज़ है, वो क्या करते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, और चावल कोई मतलब एक्सरसाइज, आजकल सुबह भी ठंड है, शाम भी ठंड है, निकलती नहीं है। मतलब आपके चैनल के सादत से मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, एटलीस्ट अगर बाहर ना निकले, कम से कम अपने ही कमरे में, अपने ही मतलब अंदर के जहाँ पे भी आपको मतलब जगह मिले, वहाँ पे एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज रोज़ किया करो। अगर ये मतलब क्या होता है कि मतलब अभी तो जब जो ही बाहर निकलता बहुत ठंड है, उसकी वजह से एक्सरसाइज बाकी चीज़ मोबिलिटी नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर जो है लेवल बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, हम हमेशा कहते हैं कि जब जंक फूड्स खाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे चाहे हाइपरटेंशन हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है, लाइफ स्टाइल जो हमारा खाने का है वो ठीक नहीं होता है। तो अब जो ऑलरेडी शिकार है, जिनको जो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं, तो उनको खाने के बारे में क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? एक्चुअल उनके लिए जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद है, और दूसरी बात हम उनको हमेशा बोलते हैं कि जो फाइबर वाले फूड्स हैं, जो जिसमें मतलब शुगर लेवल जो कम है, यानी ग्लिसमिक जो हाइपर ग्लिसमिक की जो मतलब ये रेंज होता है, जैसे कि उनको बताते हैं कि मतलब ये वाले फ्रूट्स आप ना खाइए, स्वीट डिशेस आप ना खाइए। तो ये इन चीज़ों को हम पहले ही उनको बताते हैं, कैटेगरी के लिए या आप लोगों के लिए बंद है। तो लाइक आपने बोला जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद है उनके लिए मतलब जो भी डिशेज है वो घर पे ही बननी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, तो उनमें हम ये देखते हैं कि वो कभी कभार कहते हैं कि अगर हम कोई फ्रूट खाएंगे, स्वीट फ्रूट खाएंगे, क्या इससे हमें जो हमारा डायबिटीज़ का ये है वो हाई हो सकता है? क्या वो खा सकते हैं वो फ्रूट, जो स्वीट फ्रूट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है? देखो क्या होता है, जब वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं, उनको पता होता है कि मतलब डॉक्टर साहब उनको बता देगा कि उनकी जो लेवल है, शुगर लेवल, हम एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं HbA1c। उससे हमें पता चलता है कि इसकी शुगर लेवल क्या है। उसी हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि हाँ आप खा सकते हैं, मगर उतना क्वांटिटी में नहीं। जैसे कि मतलब आधों को बोलते हैं कि आप एक सेब खा सकते हैं, वो मतलब आधा 1 किलो मतलब ऐसे ही खाते हैं। इस तरह की हरकतें नहीं करने हैं, एक और वो खा सकते हैं। और जो जैसे कि हम बनाना आदों को बोल रहे हैं कि आप ना खा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लाइसेमिक रेट ज़्यादा ही है, और हम उसको शुगर लेवल वहाँ से देखते हैं कि इसकी क्या है, तो उसको बताते हैं नहीं आपके लिए ये नहीं है, आप कीवी खाओ, आप पपीता खाओ, मतलब जिनमें मतलब ये कम है, ये आप खा सकते हैं। उनको हम मतलब प्रॉपर डाइट बताते हैं कि किसको क्या खाना है। डॉक्टर साहब, जो ये डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है जब तक नहीं ये उनमें हो जाता है डायबिटिक, फिर तब पता चलता है जब शायद लेवल पार हो चुकी होती है।
تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ڈائبٹک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، شوگر کے ٹیسٹز ہوتے ہیں، یہ ہمیں کرنے چاہیے مہینے میں یا 2 مہینے میں یا سال میں کرنے چاہیے؟ ہاں، یہ آپ نے جو پوچھا نا کہ مطلب کہ لگتا ہی نہیں ہے، اس کا آدھوں کو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے. جیسے کہ ابھی مطلب پرسوں ہی میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا کہ اس کو 350 بلڈ شوگر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ مطلب آپ کو یہ نہیں لگا، کیونکہ جو اس کے سائن سمٹمز ہیں لائک ہے مطلب بار بار مطلب پیشاب آنا، زبان خشک ہونا، یا تھوڑا چکر سا لگنا، یہ چیزیں مطلب ان کو مطلب ہوتے ہیں، مگر آدھوں کو تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے پوچھا تھا کیا سب کو اسکرین کرنا چاہیے. ہم جن کے مطلب گھر میں، آپ اس سے پہلے بھی میں نے آپ نے پوچھا تھا کہ جن کے گھروں میں آلریڈی شوگر ڈیزیز ہے، فادر میں یا مطلب انکل میں ہے یا اس کے مدر میں ہے، تو ان کو ڈیفینیٹلی اسکرین کرنا چاہیے. جو باقی ہیں مطلب جب اس طرح کے سمٹمز ہیں، اگر ابو 30 ہے تو ابو 30 بہتر ہے کہ وہ ایک بار اسکرین کیا کرے مطلب شوگر کے لیے. اور جس کو مطلب جیسا کہ اوبیز ہے، مطلب جس کا موٹاپن ہے، اس کو تو ڈیفینیٹلی کرنا ہی چاہیے، کیونکہ جو اگر اوور ویٹ ہوتا ہے، اوور ویٹ والوں کو زیادہ تر ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہمیشہ کہ جب یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو فوڈ کھاتے ہیں وہ آپ لمیٹیشن میں کھائیے. اگر آپ کو چاول کا ایک پلیٹ کھانا ہے تو آپ اس کو دن میں تقسیم کر کے کھائیے. سردیوں میں آج دن چھوٹے ہیں، گرمیوں میں تو بڑے دن ہوتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں. آج چھوٹے دن ہیں تو آج کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں تب تک تو 10 یہاں پہ بجتے ہیں. وہیں پہ اگر ہم پھر کھانے کا سٹائل دیکھیں گے، 1 بجے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، تو اس کے بعد آج کا کھانا جو ہم شام کو ڈنر جو ہم کرتے ہیں، تو ڈنر آلموسٹ مجھے لگتا ہے کہ 8 بجے تک یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو آج کچھ ڈفرینٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ہم نا اپنے پیشنٹوں کو اسٹرکٹلی بول رہے ہیں کہ آپ وقت پہ مطلب کھایا کرو، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب باڈی میں جو انسولین نکلتا ہے مطلب اسی حساب سے جن کو مطلب ڈائبٹیز ہوتا ہے ان کا اس کوانٹٹی میں انسولین نہیں نکلتا ہے. ان کو کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ مطلب آپ جس طرح اس سے پہلے لائک بریک فاسٹ کرتے تھے، لنچ کرتے تھے، کوشش کریے اپنے ٹائم، اگر اس طرح کا نہ ہوا تو آپ لمٹ میں کھایا کریں، اتنا زیادہ نہ کھایا کریں کہ مطلب کہ جس سے شوگر لیول بڑھ جائے. اور جو شام کا کھانا وہ ٹائم پہ کھائے، کیونکہ وہ دوائی کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہائپوگلیسیمیا کا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ 8 بجے مطلب لنچ ڈنر کریں اور پھر کچھ نہ کھائے تو یہاں اوپر سے وہ دوائی کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے مطلب بہت سارے پیشنٹ، کل ہی ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ کہتا ہے مجھے رات کو پسینہ آتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہی بات جو آپ نے زبردست بات پوچھی ہے یہ کہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کو اپنے ٹائم پہ جیسے کہ ان کو مطلب 10 بجے اس ہوتے ہیں، اس وقت جو مطلب ڈاکٹر صاحب ان کو ایڈوائز کرے وہ چیزیں ان کو کھانا چاہیے. ادروائز ہائپوگلیسیمیا وہ بھی بہت ڈینجرس ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو NCD کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو آپ نے کہا کہ اس میں برسٹ کینسر بھی آتا ہے. تو جب ہم CA پہ آ جاتے ہیں تو اس میں برسٹ کینسر بھی آتا ہے. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ دن بدن اس میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ تب تک پتہ نہیں چلتا ہے ایک عورت کو کہ میں اس چیز کا یہاں پہ شکار ہو چکی ہوں، جب تک نہ اس کا یہاں پہ لاسٹ سٹیج یا 3rd سٹیج پوچھا ہوتا ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یا سردیوں میں ہم یہ مانیں کہ سردیوں میں بھی یہ چیزیں یہاں پہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ایکچوئل کیا ہے، جو بریسٹ کینسر کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہی میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم ایوری سیٹرڈے اسکرین کرتے ہیں، کیونکہ اسی مطلب یہ مد نظر رکھ کے گورنمنٹ نے اسکیم بنایا، اس کے بعد انہوں نے لانچ کیا ہے یہ NCD، انہوں نے اسی لیے لانچ کیا ہے تاکہ ہم کہیں مس نہ کریں. کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ پیشنٹ ہے، اور جو بریسٹ کینسر ہے یہ 2nd لارجسٹ کینسر ہے. اسپیشلی یہ وومن اور مین دونوں میں ہوتا ہے، البتہ جو لیڈیز ہیں ان میں سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس میں کیا مطلب جو مطلب کیسے پتہ چلے کہ بریسٹ کینسر ہے؟ ایکچوئل پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب وجہ کیا ہوتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ بریسٹ کینسر زیادہ مطلب آج کل. اس سے پہلے یہ اتنا نہیں ہوا کرتا تھا، اب تو آج مطلب کامن بن گیا ہے. کامن اس لیے بن گیا ہے کیونکہ آج کل جو مطلب جو بچے جو آج کل کی جنریشن ہے آؤٹ سائڈ پریفر کرتے ہیں کھانے پینے کا. دوسرا مطلب اپنے خود کا خیال اچھے سے نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آج دے مطلب اسٹڈی مطلب ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، جس طرح کھانا چاہیے اس طرح نہیں کھاتے ہیں. اور آدھوں کو یہ ہو گیا ایک، دوسرا ہو گیا سوشل اکنامی. آدھوں کو بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ مطلب ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. ان کی وجہ سے امیونٹی جو ہے تو جن کا بھی امیونٹی کم ہے ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان چیزوں کا. اور اب اس کی جو علامتیں ہوتے ہیں، آدھوں کو تھوڑا سا لمپ جیسا لگ رہا ہے، آدھوں کو تو لگتا ہی نہیں ہے. کیونکہ آج کل سردیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ سردیوں کے اندر اتنا ہے تو لمپ بھی نہیں دکھ رہا ہے کچھ. جب یہ پھر
मतलब ऊपर स्टेज पे आता है, मतलब हाई मतलब लास्ट स्टेज पे तकरीबन आता है या मतलब इससे ज़्यादा होता है, उसके बाद उनको कुछ लग रहा है यार कुछ हो रहा है। तो अगर लंप है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर जो आपके चैनल के वसादत से मैं हर मतलब जो छोटी हमारी बच्चियाँ हैं उनको हमेशा क्या करना है, मतलब घर में ये 3 उंगलियाँ जो है इस तरह अपने दोनों ब्रेस्ट पे रख लें, आराम से देख लें कहीं तो मतलब जो मतलब वो जो लंप जैसा या कुछ ऊँट जैसा नहीं लगे कि मतलब इसमें है। अगर देखें तो उसी वक्त में जो हमारा जो एनसीडी क्लिनिक है वहाँ पे हमारे लगे हैं सारे, वो वहाँ पे मतलब आ जाए तो उनको बता दें कि वो बता देंगे कि ये क्या है, हम उसके हिसाब से वो फिर रेफ़र करेंगे, उसके हिसाब से हम उनको फिर डायग्नोसिस करेंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये भी बताया कि खाना पीना मतलब फाइबर फूड खाना है, मतलब फ्रूट्स खाना है उनके लिए, वेजिटेबल्स खाना है, मतलब ज़्यादा इस जंक फूड पे ना जाए। तो इसलिए स्पेशली मैं बच्चों को मतलब बता रहा हूँ कि आप खुद का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये ब्रेस्ट कैंसर मेलों में भी पाया जाता है, क्योंकि मैंने भी देखा कि अगर रेशो कम ही है, मगर मैंने भी देखा कि बहुत सारे मेल भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेलों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि मेलों को तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर औरत आपने कहा कि जो छोटी बच्चा हमारी है या जो बड़ी लेडीज़ हमारी है वो चेक कर सकती है कि हमें लंप मत है, कोई हार्ड ये मत हो चुका है, तो वो इस पर चेकअप करा सकते हैं। तो मेलों में तब तक शायद पता नहीं चलता है, क्योंकि मैंने तकरीबन 2-4 पेशेंट्स ऐसे देखे कि वो लास्ट स्टेज पे उनको पता चला कि हम भी इस चीज़ के शिकार यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि मेलों में तो पहले ये नहीं पाया जाता था, मगर अब मेलों में भी ये पाया जाता है। तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? एक्चुअल जो आपने पूछा था, मेलों में भी इस तरह ही होता है। और इससे क्या होता है, जो ब्रेस्ट का जो निपल होता है उसमें कलर मतलब चेंजेस आते हैं। एक तो मतलब स्क्रैच टाइप का होता है, दूसरा उसका मतलब उसमें डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे कि मतलब ब्लड टाइप का, उसको जिसको ब्लड थोड़ा डिस्चार्ज होता है। इस तरह ही मेलों में भी होता है। और जो सेम होता है लंप, मतलब जो ब्रेस्ट के साइड में लेफ्ट में मर्द में भी इस तरह की अलामतें पाए जाते हैं। तो इसलिए जब भी किसी मर्द को लगे कि यार मतलब मुझे कुछ है, मतलब ये नहीं कि मतलब लेडीज़ों को ये करना है, मर्द भी मतलब ये करे, या कभी और डिस्कम्फर्ट हो चेस्ट का, दोनों इस तरह ही मतलब जो मैंने अभी बताया था ये कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि है या नहीं है। और उस वक्त उसी वक्त जैसे कि हमारे यहाँ तो पटन में तो मतलब ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर और कहीं जगह है तो वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपके एनसीडी यूनिट की तरफ से हमारे नाजरीन को, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमेशा जो हमारे नाजरीन हैं इन तक वो बातें पहुँचे जिनसे उनको फ़ायदा मिले। तो लास्ट में आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं यही बताना चाहता हूँ कि सपोज़ स्पेशली मैं यही बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ कि जंक फूड के बारे में मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। और मैं जो फूड डिपार्टमेंट है उनको भी मतलब आपके चैनल के वसादत से बताना चाहता हूँ, आप भी मार्केट में मतलब चेक किया करें। जैसे कि जो हमारे कश्मीरी मजबराट खाते हैं या मतलब समोसे बनाते हैं, वो जो तेल सुबह डालते हैं, सुबह से पता नहीं 2 दिन भी वो रखते हैं वो तेल, मतलब जब तक वो ख़त्म ना हो जाए उनको, मतलब ये सबसे मतलब हमारे लिए मतलब सबसे बड़ा परेशानी तो यही है। और जो स्पेशली इसमें मतलब हम मतलब स्पेशली कश्मीरी लोग तो अभी मतलब ठंड भी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैं उनको बता रहा हूँ कि काइंडली मतलब उनको चेक करिए कि मतलब वो कितने मतलब किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी से वो बनाते हैं। ये मेरे से एक मतलब मैसेज देता हूँ लोगों को। दूसरी बात ये है, जैसे कि भी हम डायबिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, हाइपरटेंशन के बारे में बता रहे हैं, इसमें स्पेशली जो हम बता रहे हैं किडनी पे मतलब ज़्यादा असर होता है, आधों को पता ही नहीं चलता है। एटलीस्ट मतलब अगर नहीं, मैं नहीं कहता कि हमेशा मतलब आप ये कर लो, जो भी टैग है मतलब जिसको टैग लगा हुआ है कि डायबिटिक हाइपरटेंशन है, उनको कम से कम एक बार ही मतलब 6 महीने में एक बार उनको मतलब KFT करना चाहिए। और मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि मतलब हमें डॉक्टर साहब अगर जिसको लगा हुआ है वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। आधे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं आप तो मेरे पास टैबलेट है, अब मुझे मतलब ज़रूरत जाने की नहीं है। मगर मैं उनको मैसेज देता हूँ कि आप प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा राब्ते में रहे, मंथली आप चेकअप कर लें, जैसे कि डॉक्टर साहब बता देंगे 2 महीने या 3 महीने या मंथली आप चेकअप के मतलब करते रहिए। ये हो गया इनके लिए, ये एक मैसेज इनके लिए। और स्पेशली यंग जनरेशन को मैं बताता हूँ कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें जो मैंने अभी रिपीट किए थे, तो इन चीज़ों से आप परहेज़ किए। मेरे साथ थे यहाँ पे डॉक्टर शफीक साहब जो एनसीडी पटन यूनिट के इंचार्ज है। इनका साफ यहाँ पे कहना है कि कुछ जो एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारे ऐसे भी मसले हैं, जिसमें हम हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, या वहीं पे इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात की।
لاسٹ سٹیج تک یہ پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے آپ کو اسکریننگ نہیں کرواتے ہیں. تو ہر ایک جگہ پہ یہاں پہ NCD کے جو یونٹس ہے وہ لگے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اگر مہینے میں یا مہینے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں کبھی کبھار بھی آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو آپ NCD سینٹر کا وزٹ کریے, وہاں پہ اپنی اسکریننگ کرائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کسی مرض میں یہاں پہ شکار مت ہو چکے ہیں. وہیں پہ لیڈیز کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کہا, چھوٹی بچوں کے لیے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو بھی مانیٹر کرے, کیونکہ جو برسٹ کینسر کے بارے میں یہاں پہ بات کی, اب یہ میلوں میں بھی یہاں پہ پایا جاتا ہے. تو دونوں یعنی کہ میل اور فیمیل ان کو بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایڈوائس کی کہ وہ چیک کرے کہ آپ کے جو برسٹس ہے ان میں یہاں پہ لپ مت ہے, ان میں یہاں پہ جو پس ٹائپ کا کچھ وہ مت نکلتا ہے. چیزوں پہ ہمیں یہاں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے یہاں پہ گزارش کی کہ وہ مارکیٹوں کی چیکنگ یہاں پہ کرے, جو یہاں پہ جنک فوڈز بنائے جاتے ہیں, سموسے بنائے جاتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ تیل میں فرائی چیزز یہاں پہ بنائے جاتے ہیں, تو ان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہے جو اس تیل کو یہاں پہ 2 دن 3 دن بھی رکھتے ہیں اور اسی میں فرائی کرتے جاتے ہیں, جو یہاں پہ ڈینجر چیز ہے. کینسر کے علامات اس چیز سے یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں, یا ہائپر ٹینشن کے جو مریض ہے وہ اسی وجہ سے یہاں پہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں, کشمیر میں جو ہی یہاں پہ سردیاں سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ یہ چیز زیادہ کھانے کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں, اور خاص طور پہ جہاں پہ بھی یہ چیز کھانے کو ہم من کرے کہ ہم یہ کھائے, وہاں پہ پہلے یہ تحقیق کرے کہ یہ بندہ اچھے طریقے سے بنا لیتا ہے یا اس نے بھی وہی تیل رکھا ہے جو 3 دن 4 دن ان کی کرایوں میں رہتا ہے, اور پھر اسی میں یہ چیز فرائی کرتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی.